باپ نے دولت کی خاطر اپنی بیٹی کی شادی ایک بوڑھے جاگیردار سے کر دی۔ بیٹی رخصت ہوتے وقت باپ سے لپٹ کر روئی اور کہا، بابا آپ مجھے بیچ رہے ہیں۔ باپ نے منہ پھیر لیا۔ اگلے ہی دن صبح سویرے جاگیردار کی حویلی سے فون آیا، جسے سنتے ہی باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگنے لگا، کیونکہ اس کی بیٹی نے یہ سردیوں کی ایک ایسی بے رحم سنگ دل اور ہڈیوں کے گودے تک کو منجمد کر دینے والی سیاہ رات تھی، جس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مگر گاؤں کے مضافات میں واقع رحمت دین کا کچا خستہ حال اور ویران مکان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ وحشتناک گوشہ بنا ہوا تھا، جہاں غربت نے اپنے پنجے اس قدر گہرائی تک گاڑے تھے کہ دیواروں سے گرتی ہوئی مٹی بھی اپنی بے بسی کا نوحہ پڑھتی سنائی دیتی تھی۔ آسمان پر تارے بھی اس مکان کی بدحالی دیکھنے سے کترا رہے تھے اور بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، جہاں دور کھیتوں کے سناٹے میں گیدڑوں اور کتوں کے رونے کی منحوس آوازیں ماحول کے خوف کو کئی گنا بڑھا رہی تھیں۔ صحن میں کھڑے کیکر کے سوکھے ہوئے بھوت نما درخت کے نیچے رحمت دین ایک ٹوٹی ہوئی بان کی چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا، مگر آج حقے کے دھوئیں کے مرغولوں میں اسے وہ عارضی سکون بھی میسر نہیں تھا جو عام طور پر ایک تھکے ہارے مزدور کا مقدر ہوتا ہے، بلکہ آج حقے کی نالی سے نکلنے والا ہر کش سکے سینے میں موجود ضمیر کو چتا کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک دھندلی اور پھڑ پھڑاتی ہوئی لالٹین کی زرد اور بھیمار روشنی میں گاؤں کا سب سے شاطر، مکار اور بدنام زمانہ دلال نذیر احمد بیٹھا تھا۔ نذیرے کی چھوٹی چھوٹی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں لومڑی جیسی عیاری اور چہرے پر ایک ایسی مکروہ، زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو رحمت دین کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کا کھلا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک لرزتی ہوئی دیمک زدہ تپائی رکھی تھی، اور اس تپائی کے اوپر لالٹین کی مدھم لو میں نوٹوں کی چند موٹی اور کڑکتی ہوئی گڈیاں پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر رحمت دین کی آنکھیں بار بار پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں اور اس کا حلق خشک ہو جاتا تھا۔ یہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کی عزت، اس کے آباء و اجداد کی غیرت، اس کے خون اور اس کے مردہ ضمیر کی قیمت ہے، جو آج اس اندھیری رات میں لگائی جا رہی تھی۔ نذیرے نے حقے کے کش پر رحمت دین کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سرگوشی اور رازداری کے انداز میں کہا، جیسے وہ کسی مقدس مشن کی تکمیل کی ترغیب دے رہا ہو، رحمت دین میرے بھائی، اب سوچنا چھوڑ دے اور دماغ کے گھوڑے دوڑانا بند کر۔ یہ رقم جو اس وقت تیرے سامنے پڑی ہے، یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے، یہ تیری اور تیری آنے والی 7 نسلوں کی بھوک مٹا دینے کا سامان ہے۔ چودھری حشمت علی کوئی عام ذمہ دار نہیں ہے، وہ اس پورے علاقے کا مالک ہے۔ اس کی زمینوں پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ تیری بیٹی، تیری زینب وہاں رانی بن کر راج کرے گی، رانی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، وہ ریشم پہنے گی اور سونے کے برتنوں میں کھائے گی، اور تو اپنی ذرا حالت دیکھ، اور تو یہاں اس ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے جس سے بارش کا پانی ٹپکتا ہے، سردی میں تو ٹھر رہا ہے۔ تیرا یہ بڑھاپا اب مزید مزدوری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تیری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں۔ یہ سودا نہیں ہے میرے بھائی، اسے سودا مت سمجھ، یہ تو تقدیر بدلنے کا ایک سنہری موقع ہے جو قسمت بار بار دروازے پر دستک دے کر نہیں لاتی۔ رحمت دین نے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حقے کی کنی پکڑی۔ اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں مقناطیسی کشش کے تحت ان نوٹوں پر جمی ہوئی تھیں
جو لالٹین کی پیلی روشنی میں کسی زہریلے سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھے لگ رہے تھے اور اس کے ڈسنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے ذہن کے پردے پر زینب کا معصوم اور بھولا بھالا چہرہ بھرا، اس کی وہ لاڈلی بیٹی جو ابھی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ابھی گڑیوں سے کھیلنے کے خواب تھے، جس کے ہاتھوں میں کتابیں اور کلائیاں اور کانچ کی چوڑیاں ہونی چاہیے تھیں، مگر آج اس کا باپ اس کے ہاتھوں میں سونے کی بیڑیاں پہنانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ مگر نذیر رحمت دین کی آواز روندی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور اتنی کمزور تھی جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں یا کوئی پھندا اس کی سانسیں روک رہا ہو۔ چودھری کی عمر، خدا کا خوف کر نذیرے، وہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کی پوتے پوتیاں ہیں، اس کی 3 بیویاں پہلے ہی پوری اسرار طور پر قبر میں جا چکی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پورا گاؤں تھو تھو کرے گا کہ رحمت دین نے اپنی پھول جیسی بچی کو پیسے کی لالچ میں جیگتی جاگتی قبر میں اتار دیا۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے گا نذیرے۔ نذیرے نے ایک زوردار کرخت اور زہریلا کہا لگایا، ایسا کہا جس نے رات کے خوفناک سکوت کو چیر کر رکھ دیا اور قریب درخت پر بیٹھے ہوئے الو کو بھی اڑا دیا۔ ضمیر، ارے او بھولے بادشاہ، کس دنیا میں جی رہا ہے تو؟ ضمیر امیروں کا شوشہ ہے، یہ پیٹ بھرے لوگوں کی عیاشی ہے۔ غریب کے پاس صرف پیٹ ہوتا ہے اور پیٹ کا کوئی ضمیر، کوئی دین ایمان نہیں۔ جب کل تیری یہ کچی چھت گرے گی اور بارش میں تیرے چھوٹے بچے بھیگیں گے، جب دوا نہ ملنے پر تیری بیوی تیرے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مرے گی، تب یہ ضمیر کہاں ہوگا؟ تب یہ لوگ جو آج باتیں بنائیں گے، کیا وہ تجھے ایک وقت کی روٹی دیں گے؟ نہیں رحمت دین، کوئی نہیں آتا۔ اور رہی بات عمر کی، تو یاد رکھ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ مرد جس کی تجوری میں سونا بھرا ہو، جس کی حویلی میں اناج کے گودام ہو، وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ زینب وہاں خوش رہے گی، عیش کرے گی، اور اگر تو نے انکار کیا تو کان کھول کر سن لے، چودھری صاحب کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ پورے علاقے کا مالک ہے، وہ چاہے تو تیری بیٹی کو زبردستی بھی اٹھا سکتا ہے، پھر نہ عزت رہے گی، نہ بیٹی رہے گی، اور نہ ہی یہ پیسہ ملے گا، پھر رسوائی تیرے دامن میں آئے گی۔ اب فیصلہ تیرا، بیٹی کا سہاگ چاہیے یا اس گھر کی مکمل بربادی؟ نذیرے کے آخری جملوں نے رحمت دین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک ایسی سرد لہر دوڑا دی جس نے اس کے خون کو ہی جما کے رکھ دیا۔ اس نے ایک بھاری تھوک نگلا جو حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اندر کا باپ چیخ رہا تھا، اسے روک رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی صدیوں پرانی بھوک، غربت اور چودھری کا خوف اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے ایک چور نظر گھر کے اس اندھیرے خاموش کمرے کی طرف ڈالی جہاں زینب دنیا و مافیا سے بے خبر میٹھی نیند سو رہی تھی، اور پھر کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی کھردری انگلیوں نے ان نئے نوٹوں کی چکنی سطح کو چھوا، اسے لگا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انگاروں کو مٹھی میں بھر لیا ہو، جیسے اس نے جہنم کی آگ کو چھو لیا ہو۔ اس کا ضمیر اس لمحے ایک سسکی لے کر دم توڑ گیا، اور ایک باپ اسی چارپائی پر مر گیا۔ نذیرے نے اطمینان سے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیا اور فاتحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شاباش، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ کل صبح تیاری رکھنا، چودھری صاحب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، نکاح کل سورج نکلنے کے فوراً بعد ہی ہوگا۔
رحمت الدین نے ندامت اور بوجھ سے سر جھکا لیا۔ وہ اب ان نوٹوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جو اس کی بیٹی کے زندہ وجود کے وزن سے کہیں زیادہ بھاری تھے۔ رات مزید گہری اور وحشت ناک ہو گئی۔ ہوا کے جھونکے اب سرگوشیاں نہیں بلکہ بین کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے فطرت اس گھناؤنے سودے پر ماتم کنا ہو۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ چکا تھا اور کائنات پر ایک سوگوار خاموش تاری تھی، مگر رحمت دین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چوروں کی طرح، مجرموں کی طرح دبے پاؤں اپنے ہی گھر کے اس چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں داخل ہوا جہاں زینب سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں مٹی کے تیل کا ایک ٹمٹماتا ہوا دیا جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی کچی دیواروں پر بھوتوں جیسے لرزتے ہوئے سائے بنا رہی تھی۔ زینب جو اپنی ماں کی پرانی پیوند لگی رضائی اوڑے سو رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت، پاکیزگی اور سکون تھا۔ وہ سکون جو شاید اس کی قسمت میں اب صرف چند گھنٹوں کا مہمان تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ شاید کسی اچھے خواب میں مسکرا رہی تھی۔ رحمت دین چارپائی کی پائنتی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں کو توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس زبان سے، کس منہ سے اپنی جگر گوشہ کو یہ بتائے کہ اس کے محافظ باپ نے، اس کے صاحبان نے اس کی قیمت وصول کر لی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آہستہ سے زینب کے پاؤں کو ہلایا۔ زینب بیٹی، زینب۔ زینب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ اتنی رات گئے باپ کو اپنے پیروں کے پاس زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ سہم گئے۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ کیا ہوا بابا؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اس نے بے چینی اور فکر مندی سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور باپ کا ماتھا چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ رحمت دین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور پسینے میں شرابور تھے۔ زینب میری بچی، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ قرض خواہ اب صرف تقاضا نہیں کرتے، وہ دروازے توڑنے اور عزتوں کو اچھالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گھر میں فاقے آٹے کا کنستر خالی ہے اور تیری ماں کی دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس نے تمہید باندھی، جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ سے ایک ایسا مکڑی کا جال بننا شروع کیا جس میں زینب جیسی معصوم مکھی کو پھنسنا ہی تھا۔ زینب نے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مالک ہے۔ میں کل سے سلائی کا کام زیادہ کر لوں گی۔ میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ لوں گی۔ ہم مل کر محنت کریں گے اور قرض اتار دیں گے۔ آپ یوں مایوس نہ ہوں۔ رحمت دین نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی کی آنکھوں میں جھانکنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ نہیں بیٹی، اب محنت مزدوری سے کام نہیں چلے گا۔ قرض بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی دروازہ کھلا ہے ہم غریبوں کی بقا کے لیے۔ چودھری حشمت علی نام سنتے ہی زینب کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ چودھری کو جانتی تھی۔ پورا گاؤں اس کے ظلم، اس کی عیاشی اور اس کی حویلی کے قصوں کو جانتا تھا۔ ایک ایسا ظالم اور وحشی انسان جس کی حویلی کے اونچے میناروں سے اکثر چیخیں سنائی دیتی تھی اور پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ چودھری حشمت، زینب کی آواز میں خوف اور لرزش تھی۔ بابا، اس ظالم کا ہم سے کیا تعلق؟ رحمت دین نے آنکھیں بند کر لیں۔
دل کو پتھر کیا اور ایک ہی سانس میں اپنا زہر اگل دیا۔ اس نے تیرا رشتہ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے، شادی کل صبح ہے۔ کمرے میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو موت سے زیادہ خوفناک اور گہرا تھا۔ زینب کو لگا جیسے کچی چھت اس کے سر پر آ گری ہے، زمین پھٹ گئی ہے، اس کی آنکھیں پھیل گئی ہیں، سانس رک گئی۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، پھر اچانک وہ چارپائی سے نیچے اتری اور باپ کے قدموں میں جا کے گر گئی۔ اس نے باپ کے کھردرے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں آئیں بابا، وہ بوڑھا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا ہے، وہ تو دادا کی عمر کا ہے، اس کی پوتیاں میری عمر کی ہیں، میری سہیلیاں ہیں، آپ مجھے کس جہنم میں دھکیل رہے ہیں؟ سنا ہے اس کی بیوی مرتیاں نہیں ماری جاتی ہیں، مجھ پر رحم کریں بابا۔ وہ بلک بلک کر چیخ چیخ کر رونے لگی، اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ رحمت دین نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اٹھایا، مگر اس کے لہجے میں اب شفقت نہیں بلکہ ایک ظالمانہ سختی آ گئی تھی، وہ مصنوعی غصہ جو انسان تب اپناتا ہے جب وہ اپنی شرمندگی اور گناہ کو چھپانا چاہتا ہے۔ خاموش ہو جا لڑکی، زبان بند کر، اپنی باپ کے فیصلے پر سوال اٹھاتی ہے۔ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، وہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا، تیرے بھائی بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا، تیری ماں کا علاج ہو سکے گا۔ غربت میں کوئی عزت نہیں ہوتی بیٹی، عزت صرف دولت کی ہوتا ہے، محبت سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ زینب نے بھیگی آنکھوں سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ان شفیق آنکھوں میں جہاں اسے ہمیشہ پناہ اور محبت ملتی تھی، آج وہاں صرف بے حسی، خوف اور نوٹوں کی چمک تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس کے کندھوں پر بیٹھ کر اس نے دنیا دیکھی تھی۔ بابا، زینب کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں نشتر جیسی کاٹ اور صدیوں کا دکھ شامل تھا۔ آپ مجھے بیاہ نہیں رہے، آپ مجھے بیچ رہے ہیں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں بابا، بتائیں نا کتنے دام لگے ہیں میری جوانی کے، کتنے نوٹوں میں تولا ہے آپ نے اپنی بیٹی کے گوشت کو۔ رحمت دین کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے جوتا مارا ہو، اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے تمتما اٹھا۔ زینب لڑتی ہے، بے شرم لڑکی، میں تیرا باپ ہوں، میرا حکم اس گھر کا قانون ہے، تیار ہو جا صبح کے لیے، اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی اٹھے یا ڈولی، جائے گی تو چودھری کے گھر ہی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر رحمت دین تیزی سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ زینب کی سوالیہ، شوقی اور ویران نظروں کا مزید ایک لمحہ بھی سامنے کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ پیچھے زینب اکیلی رہ گئی، گھٹنوں میں سر دیے، اندھیرے میں گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ، جو اس بات کا اعلانیہ تھیں کہ آج رات صرف ایک لڑکی کی امید کا قتل نہیں ہوگا، بلکہ باپ بیٹی کا مقدس رشتہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اگلی صبح سورج تو طلوع ہوا، مگر رحمت دین کے صحن میں روشنی کی بجائے ایک عجب سی بوجھل اور گھٹن زدہ نحوست پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں شادی والی کوئی گہما گہمی، کوئی چہل پہل نہیں تھی، نہ ڈھول کی تاپ تھی، نہ سہیلیوں کے شوق گیت، نہ مہندی کی خوشبو اور نہ ہی پکوانوں کی مہک۔ ہر طرف ایک ایسا بوجھل اور جان لیوا سکوت تھا جیسے کسی جوان موت پر تعزیت کے لیے لوگ جمع ہوں اور میت اٹھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ محلے کی چند عورتیں آئی تھیں، مگر ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے ترس، ہمدردی اور چھپی ہوئی حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔
وہ کونوں میں کھڑی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، ان کی نظریں رحمت دین پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں۔ دیکھو تو صحیح، رحمت دین نے پیسوں کی خاطر اپنی ہی بیٹی کسائی کے حوالے کر دی۔ ایک عورت نے کان میں کہا، ہائے بیچاری زینب، پھول جیسی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا دیا، خدا پوچھے گا اس ظالم سے۔ دوسری نے جواب دیا، زینب کو ایک کونے میں بٹھا کر تیار کیا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ انگارہ ہو چکی تھیں اور ان کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ اسے سرخ روسی جوڑا پہنایا گیا، مگر وہ شوخ رنگ لباس اس کے بے جان جسم پر کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ جب اسے زیورات پہنائے جا رہے تھے تو وہ بالکل بے حس و حرکت ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مٹی کا مجسمہ ہو جس میں روح باقی نہ ہو، یا کوئی قربانی کا جانور جسے ذبح ہونے کے لیے سجایا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی گہری ویرانی اور مایوسی نے لے لی تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں کو دہلا دیتی تھی۔ اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کا شور ہوا اور تیز ہارن کی آوازوں نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ چودھری حشمت علی کی بارات آ گئی تھی۔ وہ ایک بڑی کالی اور چمکتی ہوئی گاڑی سے اترا۔ اس کا وجود انتہائی کراہت امیز اور خوفناک تھا۔ بھاری بھرکم تلتلا جسم، سر پر کلف لگی ہوئی اونچی پگڑی، سفید داڑھی جسے مہندی سے لال کیا گیا تھا جو خون کی طرح لگ رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی ہوشناک آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو کسی بھوکے اور وحشی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، جن کے کندھوں پر جدید بندوقیں تھیں، ایسے اکڑ کر اور سینہ تان کر چل رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو اور مال غنیمت سمیٹنے آئے ہوں۔ نکاح خاں نے جب زینب سے اجازت مانگی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ہونٹ سل گئے، بس خاموش رہی۔ رحمت دین نے زبردستی سختی سے اس کا سر پکڑ کر ہلایا اور یوں وہ یہ رشتہ طے پا گیا جو آسمانوں پر نہیں بلکہ ہوس کی منڈی میں جوڑا گیا تھا، جہاں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول مزید سوگوار اور رنجیدہ ہو گیا۔ زینب کو سہارا دے کر اٹھایا گیا، وہ چل نہیں پا رہی تھی، اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جب وہ دہلیز پار کرنے لگی، وہ دہلیز جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، وہ اچانک رکی اور پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ رحمت دین دیوار کے سہارے نظریں چرائے کھڑا تھا، وہ اپنی بیٹی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، اس کا مجرم ضمیر اسے آنکھ ملانے نہیں دے رہا تھا۔ زینب نے سب کے سامنے ایک ایسی آواز میں جو ٹوٹی ہوئی تھی، دھیمی تھی مگر جس میں روزے محشر جیسا درد اور شکایت تھی، پکارا، بابا۔ رحمت دین چونک کر سر اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے بغیر سیدھا باپ کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بابا، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، آپ نے اتار ہی دیا، مگر یاد رکھنا، خدا گواہ ہے، آپ نے میرا نکاح نہیں کیا، میرا سودا کیا ہے۔ یہ جو نوٹوں کی گٹیاں اس وقت آپ کی جیب میں گرمی پہنچا رہی ہیں، یہ میری قیمت ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری اور سچائی نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو چیر کر رکھ دیا، حتیٰ کہ پتھر دل چودھری کے چہرے پر بھی ناگواری آ گئی۔ میں جا رہی ہوں بابا، ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ یہ دولت، یہ کاغذ کے ٹکڑے آپ کو وہ سکون دے سکیں جو آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے، مگر مجھے ڈر ہے بابا کہ یہ پیسہ آپ کو کھا جائے گا۔ رحمت دین کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا،
بیٹی کو گلے لگایا، پھر منہ پھیر لیا اور دوبارہ پتھر کا ہو گیا، کیونکہ اب وہ باپ نہیں رہا تھا، ایک سوداگر بن چکا تھا۔ زینب کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا، گاڑی کا انجن چلا، دھول اڑی اور وہ معصوم بے گناہ لڑکی اس ظالم حویلی کی طرف روانہ ہو گئی جہاں موت، تنہائی، ذلت اس کی منتظر تھی۔ رحمت دین وہیں کھڑا رہا، دھول میں اٹی ہوئی ویران آنکھوں کے ساتھ، اور اس کی جیب میں موجود نوٹ اسے اب سانپوں کی طرح ڈس رہے تھے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سودا مکمل ہو چکا تھا اور تقدیر اپنا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھی۔ گاڑی کی دھول ابھی فضا میں مہلک تھی اور اس کے پہیوں کے نشانات کچے راستے پر تازہ دم تھے کہ رحمت دین نے بھاری قدموں سے اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دہلیز عبور کی۔ گھر جو کچھ دیر پہلے تک زینب کی موجودگی، اس کی خاموش سسکیوں اور پھر رخصتی کے وقت ہونے والی ہلکی پھلکی گہما گہمی سے آباد تھا، اب ایک دم سے قبرستان کی طرح ویران ہو چکا تھا۔ صحن میں بچی ہوئی دیگوں کی راکھ اڑ رہی تھی اور ٹینٹ کے بانس کسی اجڑے ہوئے لشکر کے جھنڈوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ رحمت دین سیدھا اپنے اس کمرے کی طرف گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی چڑھائی اور پھر اپنی شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی جو سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ہیجین کی وجہ سے تھی جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے وہ نوٹوں کی گڈیاں نکالیں اور چار پائی پر بکھیر دی۔ لالٹین کی مدھم پیلی اور لرزتی ہوئی روشنی میں وہ نوٹ کسی خونی خزانے کی طرح چمکے جا رہے تھے۔ یہ وہ کاغذ کے ٹکڑے تھے جن کے لیے اس نے اپنی عزت، اپنا خون، اپنی بیٹی بیچ دی تھی۔ رحمت دین چار پائی پر بیٹھ گیا اور ان نوٹوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نئے کڑکتے ہوئے نوٹ جن کی خوشبو میں ایک نشہ تھا، ایک ایسا نشہ جو انسان کو اندھا کر دیتا۔ یہ سب میرا، اس نے سرگوشی کی، آواز میں ایک دیوانہ وار یقین پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب کوئی مجھے غریب نہیں کہے گا، اب کوئی رحمت دین کو دھتکارے گا نہیں۔ میری زنبو خوش رہے گی، محل میں رہے گی، اور یہاں میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، اپنے مردہ ضمیر کو تھپکیاں دے کر سلانے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نوٹ گننا شروع کیے، 1000، 2000، 10,000، مگر جیسے جیسے وہ گنتی آگے بڑھاتا اسے ہر نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کی بجائے زینب کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگتا۔ اسے لگتا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ زینب کی کھال کے ٹکڑے ہیں جو اس نے خود نوچ کر یہاں اپنے پاس رکھے ہیں۔ اچانک اسے کمرے کے کونے سے ایک سسکی سنائی۔ وہ ہڑبڑا کر مڑا۔ کون ہے؟ اس نے خوف سے چیخا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دیوار پر لالٹین کے دھوئیں سے بنی ہوئی کالی لکیریں تھیں جو کسی بھیانک چہرے کی طرح اسے گھور رہی تھیں۔ اس کا وہم بڑھنے لگا، اسے زینب کی وہ آخری آواز، وہ آخری جملہ بار بار سنائی دینے لگا جو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا، بابا آپ نے مجھے بیچا۔ یہ جملہ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہا تھا۔ نہیں، رحمت دین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے نہیں بیچا، میں نے تو تیرا بھلا کیا ہے، میں نے تو تجھے غربت کی آگ سے باہر نکالا۔ وہ خالی کمرے میں خود ہی چیخ رہا تھا، اپنے آپ سے بحث کر رہا تھا، مگر کمرے کی خاموشی اس کی دلیلوں کو مسترد کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نوٹوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ نوٹ گرم ہو گئے ہیں، جیسے وہ دہکتے ہوئے کوئلے ہوں۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر اسے لگا کہ نوٹوں سے خون کی بو آ رہی ہے۔
اس نے نوٹ کو ناک کے قریب کیا، واقعی اس میں سے بارود اور خون کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہ اٹھا اور کمرے میں جا کر ٹہلنے لگا۔ اس کا سایہ دیواروں پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ یہ سایہ اس کا نہیں بلکہ اس شیطان کا ہے جس نے اس کے اندر جنم لے لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت دین کا خوف بھی۔ اسے گھر کی ہر چیز میں زینب نظر آ رہی تھی۔ وہ طاق میں رکھی ہوئی زینب کی پرانی گڑیا، وہ کونے میں پڑا ہوا اس کا دوپٹہ، وہ صحن میں موجود تلسی کا پودا جسے وہ روز پانی دیتی تھی، ہر چیز رحمت دین کو ملامت کر رہی تھی، ہر چیز اسے قاتل کہہ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور نوٹوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، شاید اس امید پر کہ دولت کی گرمی اسے سکون پہنچا دے، مگر وہ نوٹ اس کے سینے پر پتھر کی سل بن گئے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور جب بھی آنکھ لگتی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، کیونکہ اسے خواب میں زینب نظر آتی جو حویلی کی اونچی دیواروں سے نیچے کود رہی تھی اور اس کا جسم خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ رحمت دین کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، حالانکہ باہر سخت سردی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پانی پینے کی کوشش کی، مگر گھڑے کا پانی اسے کڑوا لگا، زہر جیسا کڑوا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آخر کار اس کے منہ سے سچ نکل ہی گیا، میں نے اپنی کلی کو مسل دیا، میں نے اسے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ پچھتاوا اب ایک زہریلے بچھو کی طرح اس کے وجود کو ڈس رہا تھا۔ وہ ساری رات ان نوٹوں کے درمیان تڑپتا رہا، کبھی روتا، کبھی ہنستا، کبھی نوٹوں کو چومتا اور کبھی انہیں پھاڑنے کے لیے اٹھتا تھا، مگر پھر رک جاتا۔ لالچ اور محبت کی جنگ میں لالچ جیت چکا تھا، مگر اس جیت کا جشن ماتم سے زیادہ بھیانک تھا۔ صبح ہونے والی تھی، مگر رحمت دین کو خبر نہیں تھی کہ جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ اپنے ساتھ روشنی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے سیاہ اندھیرا لے کر آ رہا ہے، ایک ایسا اندھیرا جو ان نوٹوں کی چمک کو ہمیشہ کے لیے گہنا دے گا۔ ابھی آسمان کے مشرقی کنارے پر سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور مؤذن کی آذان فضا میں گونج رہی تھی کہ رحمت دین کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ چارپائی پر اوندھے منہ پڑا تھا اور نوٹ اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی لاش پر پھول نچھاور کیے گئے ہوں۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ رات بھر کی اذیت کے بعد شاید کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر یہ بیداری اس نیند سے زیادہ خوفناک ثابت ہونے والی تھی۔ کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اچانک موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ آواز اتنی تیز اور کرخت تھی کہ رحمت دین کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اس سستے سے پرانے فون کی آواز آج کسی خطرے کی گھنٹی، کسی سائرن یا شاید سورہ اسرافیل کی طرح محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ سکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا سگنل دیا۔ اس کا ہاتھ فون کا بٹن دبانے سے انکاری تھا، مگر ایک نادیدہ خوف نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بامشکل سنائی دی۔ دوسری طرف ایک بھاری اور گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ رحمت دین بات کر رہا ہوں۔ یہ حویلی کے پرانے منشی کرم داد کی آواز تھی۔ رحمت دین کا سانس رک گیا۔ جی جی منشی جی، میں رحمت دین ہوں، خیر تو ہے اتنی صبح؟ منشی نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خیر ہوتی تو تجھے اس وقت کیوں جگاتا بدبخت انسان؟ منشی کی آواز میں غصہ بھی تھا اور خوف ملا ہوا تھا۔ جلدی حویلی پہنچو، اڑ کر پہنچو اگر پہنچ سکتے ہو تو۔ غضب ہو گیا ہے رحمت دین، قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔
رحمت دین کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اس نے چارپائی کا پایا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا منشی جی، میری بچی، میری زینب ٹھیک تو ہے؟ چودھری صاحب اس کا گلا خشک ہو گیا، الفاظ ریت کی طرح بکھرنے لگے۔ تیری بیٹی نے۔ منشی کی آواز کانپی، پھر سنبھلی۔ بس تو آجا، چودھری صاحب غصے میں پاگل ہو رہے ہیں۔ اگر دیر کی تو شاید تجھے لاش بھی نہ ملے۔ اور فون بند ہو گیا۔ فون کے بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ رحمت دین کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا اور بکھرے ہوئے نوٹوں کے درمیان جا پڑا۔ لاش، یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ میری زینب کی لاش؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخا، ایک ایسی چیخ جو ایک زخمی جانور کے منہ سے نکلتی ہے۔ وہ دیوانہ وار چارپائی سے اٹھا۔ اسے ہوش نہیں رہا کہ اس کے پیروں میں جوتی ہے یا نہیں، اس نے چادر اوڑھی ہے یا نہیں، وہ کس حال میں ہے۔ اس کے سامنے صرف اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں حویلی کا راستہ۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا، صحن میں پڑی چیزوں سے ٹھوکر کھائی، گرتے گرتے بچا۔ وہ نوٹ، وہ دولت جس کے لیے اس نے رات بھر جاگ کر پہرا دیا تھا، اب وہیں لاوارث پڑی تھی، بے معنی، بے قیمت۔ اب اسے صرف اپنی بیٹی چاہیے تھی، اپنی زندہ بیٹی۔ وہ گلی میں نکل آیا۔ صبح کی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا ننگے پاؤں پتھریلے راستے پر۔ اس کے پاؤں چھل رہے تھے، کانٹے چبھ رہے تھے، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کا درد جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ میں دولت واپس کر دوں گا، میں بھیک مانگ لوں گا، بس میری زینب کو کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا، وہ دعائیں جو اس نے کل قبول نہیں کی تھیں، جب زینب اس کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ راستے میں آنے والے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پاگل بدحواس شخص جو ہوا سے باتیں کرتا ہوا، روتا ہوا، سینہ پیٹتا ہوا حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، پھیپھڑے پھٹنے والے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ حویلی کا فاصلہ جو عام دنوں میں آدھے گھنٹے کا تھا، آج اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوفناک وسوسے آ رہے تھے۔ کیا چودھری نے اسے مار دیا؟ کیا زینب نے خودکشی کر لی؟ کیا وہ بھاگ گئی؟ ہر خیال پچھلے خیال سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زینب کا وہ چہرہ آ رہا تھا جب وہ رخصت ہوتے وقت اس سے لپٹی تھی، اور وہ الفاظ، بابا آپ مجھے بیچ رہے ہیں، اب اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے آسمان سے اس پر لعنت برس رہی ہو۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ حویلی کے بلند و بالا مینار نظر آنے لگے۔ وہ حویلی جو کل اسے جنت کا دروازہ لگ رہی تھی، آج اسے ایک دیو ہیکل اور آدم خورد بلا کی طرح دکھائی دے رہا تھا، جو منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ منہ کے بل گرا، اس کے منہ میں مٹی بھر گئی، مگر وہ فوراً اٹھا۔ اب اس کی چال میں بھاگنے کی سکت نہیں تھی، مگر گرتے پڑتے وہ حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر تھا۔ حویلی کا آہنی گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا اور جس پر سنگنوں والے پہرے دار تعینات ہوتے تھے، آج نیم ہوا تھا، جیسے کسی سانحے کے احترام میں یا کسی بڑی آفت کے گزرنے کے بعد کھلا رہ گیا ہو۔ رحمت دین ہانپتا ہوا، دھول اور مٹی میں اٹا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف اور انتہائی پر اسرار تھا۔
وہاں ایک ایسا حبس، ایک ایسا دباؤ تھا کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ وسیع و عریض لان میں جہاں انواع و اقسام کے پھول کھلے تھے، آج وہ پھول بھی مرجھائے ہوئے اور اداس لگ رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ غائب تھی، صرف ایک عجیب سی جان لیوا خاموشی تھی جو رحمت دین کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ حویلی کے ملازم جو عام طور پر اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، آج گروہوں کی شکل میں کونوں کھنجروں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور دہشت تھی، اور جب انہوں نے رحمت دین کو آتے دیکھا تو ان کی نظروں میں ایک عجب سی حقارت اور ترس ابھر آیا۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس سے نہ ملا، کسی نے اسے تسلی نہ دی، سب نے اسے دیکھ کر راستے چھوڑ دیے، جیسے وہ کوئی اچوت یا کسی وباؤ کا شکار ہو۔ رحمت دین کی نظریں دیوانہ وار چودھری حشمت کو تلاش کر رہی تھیں۔ سامنے برآمدے میں اپنی مخصوص بڑی کرسی پر چودھری حشمت علی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے حقہ رکھا تھا، مگر وہ پی نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد اس کے مسلح محافظ کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور وہ بھی اتنے ہی بے رحم لگ رہے تھے جتنا ان کا آقا۔ رحمت دین لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا چودھری کے قریب پہنچا اور اس کے قدموں میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک محافظ نے بندوق کی نالی سے اسے روک دیا۔ دور رہو، محافظ نے دھاڑ کر کہا۔ رحمت دین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری صاحب، میری بچی، میری زینب کہاں ہے؟ منشی کا فون آیا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ شامل تھی، ایک باپ کی آخری امید تھی۔ چودھری حشمت نے اسے حقارت کی ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ کسی کیڑے کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے زمین پر تھوکا اور کڑکدار آواز میں بولا، رحمت دین، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو نے کہا تھا تیری بیٹی سیانی ہے، گھر بسانے والی ہے، مگر یہ تو پاگل نکلی، منحوس نکلی۔ پہلی ہی رات اس نے میری حویلی کو داغدار کر دیا۔ رحمت دین کا دل ڈوب گیا۔ کیا کیا اس نے سرکار؟ خطا معاف، بچی ہے، ڈر گئی ہوگی، میں سمجھا دوں گا، اسے بلا دیں، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ وہ رو رہا تھا، اپنے آنسوؤں سے اپنی داڑھی بھگو رہا تھا۔ چودھری حشمت ہنسا، ایک بے رحم سرد ہنسی۔ سمجھائے گا؟ اب تو مردوں کو سمجھائے گا رحمت دین؟ اس جملے نے رحمت دین کے وجود میں بجلیاں بھر دیں۔ مردہ؟ وہ ہکلایا، کون مردہ؟ چودھری نے اپنے ہاتھ سے مکھی اڑانے کے انداز میں اشارہ کیا، لے جا اپنی بیٹی کو، وہ اندر والے خاص کمرے میں پڑی ہے، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ شکر کر میں نے تجھے گولی نہیں مروائی، جا دفع ہو جا اور لے جا اس کی لاش کو یہاں سے، مجھے اس کی بو سے گھن آ رہی ہے۔ رحمت دین کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ وہ اٹھا، مگر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ گرتے پڑتے برآمدے سے گزر کر اس بڑے ہال کی طرف بھاگا جس کی طرف منشی نے اشارہ کیا تھا۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا اور بھاری پردے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے میں عطر اور لوبان کی خوشبو تھی، مگر اس خوشبو کے نیچے موت کی ایک ایسی مخصوص اور ناگوار بو دبی ہوئی تھی جسے صرف ایک حساس ناک ہی محسوس کر سکتی تھی۔ رحمت دین کا دل زور زور سے اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ زینب، اس نے دبی آواز میں پکارا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اونچی آواز سے کوئی حقیقت جاگ نہ جائے۔ سامنے کمرے کے وسط میں پھولوں سے سجا ہوا ایک بڑا شاہانہ بیڈ تھا،
جسے کل رات پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر گلاب کی پتیوں کی مہک اب زہر کی کڑواہٹ اور موت کی مخصوص بو میں بدل چکی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ سرخ اور اسی جوڑے میں ملبوس زینب کی لاش پڑی تھی، وہی زینب جسے کل اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھایا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف ایک سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کے منظر نے اس کو مزید وحشت ناک بنا دیا۔ رحمت الدین کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ لڑکھڑا کر قالین پر گر گیا، مگر اس کی نظریں زینب کے وجود سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ گھسیٹتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو چھونا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا کہ تو اس لاش کا باپ نہیں، قاتل ہے۔ آخر کار اس نے ایک کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور زینب کے بازو پر رکھا۔ جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ ٹھنڈک جو زندگی کی حرارت ختم ہونے کی نشانی ہے۔ رحمت الدین کی نظر زینب کے چہرے پر جمی، اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چھت کو گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک خاموش اور ابدی سوال تھا جو رحمت الدین کے وجود کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی، مگر اس کے گلے میں، کانوں میں اور ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر لیمپ کی روشنی کے نیچے سونے کے بھاری سیٹوں، چوڑیوں اور انگوٹھیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ زینب نے مرنے سے پہلے اپنے جسم سے سونے کا ایک ایک ذرہ نوچ کر اتار دیا تھا، جیسے اسے اس سونے سے گھن آ رہی ہو، جیسے یہ سونا اس کے لیے زیور نہیں بلکہ وہ زنجیریں تھیں جن میں اسے بیچا گیا تھا۔ وہ زیورات کا ڈھیر وہاں پڑا چمک رہا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ زینب کی لاش بے نور پڑی تھی۔ یہ منظر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی قیمت واپس کر دی ہے۔ رحمت الدین نے ہچکیاں لیتے ہوئے زینب کا ہاتھ تھاما۔ زینب میری بچی، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا بدبخت باپ آ گیا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح لاش سے باتیں کر رہا تھا، مگر جواب میں صرف موت کا سا سکوت تھا۔ اس نے دیکھا کہ زینب کی دائیں مٹھی سختی سے بند ہے، جیسے اس نے آخری وقت میں کسی چیز کو تھام رکھا ہو، کسی ایسی چیز کو جو اس کی زندگی کا آخری سہارا، آخری پیغام تھی۔ موت کی سختی کی وجہ سے انگلیاں اکڑ چکی تھیں، مگر رحمت الدین نے لرزتے ہاتھوں سے روتے ہوئے ایک ایک انگلی کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی مٹھی کھلی، اس کے اندر سے ایک مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی معمولی پرچہ نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کے نام آخری خط تھا۔ یہ اس سودے کی رسید تھی جو رحمت الدین نے کل رات طے کیا تھا۔ رحمت الدین نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، آنسوؤں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسے یہ پڑھنا تھا، اسے جاننا تھا کہ اس کی بیٹی آخری لمحوں میں کیا سوچ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی اس کاغذ پر پڑی، اور رحمت الدین نے وہ الفاظ پڑھنا شروع کیے جو اس کی باقی ماندہ زندگی کو جہنم بنانے والے تھے۔ کاغذ پر لکھی تحریر ٹیڑھی میڑھی تھی، جگہ جگہ سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت زینب کے ہاتھ کانپ رہے ہوں یا آنسو کاغذ پر گرے ہوں۔ رحمت الدین نے پڑھنا شروع کیا، اور ہر لفظ کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پر تیز دھار چھری چلا رہا ہے۔ خط کچھ یوں تھا: بابا، کل رات جب آپ نظیرے سے بات کر رہے تھے تو میں نے سب سن لیا تھا۔ میں جاگ رہی تھی بابا، میں نے آپ کی مجبوری بھی سنی اور آپ کا سودا بھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، مگر بابا
آپ نے مجھ سے ایک بار مانگا کیوں نہیں؟ میں مزدوری کر لیتی، میں بھیک مانگ لیتی، مگر آپ نے مجھے بیچنا کیوں پسند کیا؟ جب میں اس حویلی میں آئی تو مجھے لگا میں دلہن نہیں، کوئی خریدی ہوئی لونڈی ہوں۔ چودھری صاحب نے جو سونا مجھے پہنایا وہ مجھے کاٹ رہا تھا، مجھے اس سے آپ کے سودے کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں یہ سارا سونا، یہ ساری قیمت یہیں میز پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ لے لیجئے بابا، یہی چاہیے تھا نا آپ کو؟ گھر کی چھت پکی کر لیجئے گا، مگر میری قبر کچی ہی رہنے دیجئے گا، کیونکہ پکی ہوئی چیزوں کے معیار نہیں ہوتے۔ میں جا رہی ہوں وہاں جہاں بیٹیوں کے دام نہیں لگتے۔ میری لاش کو دیکھ کے رونا مت، کیونکہ سودا اگر اپنے مال پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کی بیچی ہوئی زینب۔ خط ختم ہو گیا۔ رحمت دین کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کچھ لمحوں تک اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے لگا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجنے لگی، میں نے سب سن لیا تھا بابا۔ رحمت دین نے اپنا سر پکڑ لیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری بچی کو پتہ تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر بیڈ کے پایوں سے ٹکرانے لگا۔ مجھے معاف کر دے میری جان زینب، میں اندھا ہو گیا تھا، میں لالچی ہو گیا تھا، اٹھ میری بچی۔ وہ لاش کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا، یہ چودھری حشمت علی تھا۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ تھا۔ اس نے رحمت دین کی لاش پر روتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر کراہت آ گئی۔ بس کر دے یہ ڈرامہ رحمت دین، چودھری کی گرجدار آواز گونجی۔ رحمت دین نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چودھری آگے بڑھا اور وہ چمڑے کا بیگ زور سے رحمت دین کے منہ پر مارا۔ بیگ کا زپ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکل کر رحمت دین کے اوپر اور زینب کی لاش کے قدموں میں بکھر گئیں۔ یہ لے اپنی باقی رقم۔ چودھری دھاڑا، یہ بقیہ پیسہ پکڑ اور دفع ہو جا یہاں سے، اپنی اس مردہ بیٹی کو لے کر۔ بڑا شریف بنتا تھا، بیٹی پاگل تھی تیری، خودکشی کر لی اور میرا نام ڈبو دیا۔ یہ پکڑ پیسہ اور اپنا منہ بند رکھ۔ رحمت دین نے ان نوٹوں کو دیکھا جو اس کے ارد گرد بکھرے تھے، پھر اس زیور کے ڈھیر کو دیکھا جو اس نے چھوڑا تھا، اور پھر زینب کی لاش کو۔ اس کے دماغ میں کچھ ٹوٹ سا گیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے اس کے اعصاب کی نسیں پھٹ گئی ہوں۔ اسے وہ نوٹ اب نوٹ نہیں لگ رہے تھے، وہ سانپ لگ رہے تھے، وہ زینب کا جمع ہوا خون لگ رہا تھا۔ چودھری کی آواز، زینب کا خط اور نوٹوں کی چمک، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بن گئے جس نے رحمت دین کی عقل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ رحمت دین آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ایک خوفناک ویرانی اور جنون تھا۔ اس نے زمین سے ایک نوٹوں کی گڈی اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر اچانک زور سے ہنسنے لگا۔ سودا ہو گیا، سودا پورا ہو گیا۔ اس کی ہنسی میں درد نہیں تھا، صرف وحشت تھی۔ چودھری بھی اس کی حالت دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہو لیا۔ رحمت دین نے وہ نوٹ ہوا میں اچھال دیے اور زینب کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو زینب، تیری قیمت آ گئی۔ چودھری صاحب نے پورے پیسے دے دیے، ہم امیر ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ناچنے لگا، کبھی زیور اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالتا، کبھی نوٹوں کو مٹھی میں بھر کر چومتا اور پھر زمین پر پٹک دیتا۔ میں نے بیچ دیا، میں نے اپنی کلی بیچ دی۔ وہ چیخ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ پھر وہ چودھری حشمت علی کی طرف لپکا، اور مال دو، میری بیٹی بہت قیمتی تھی، یہ کم ہے۔ چودھری نے خوف زدہ ہو کر اپنے ملازموں کو آواز دی، نکالو اس پاگل کو یہاں سے۔
ملازموں نے رحمت دین کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال پھینکا۔ وہ گرتا پڑتا ہنستا ہوا حویلی کے صحن کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ خط تھا اور کچھ نوٹ۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا تو اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑے ہر شخص کو روک کر کہتا، مبارک ہو، رحمت دین امیر ہو گیا، میری بیٹی نے مجھے امیر کر دیا۔ وہ اسی سڑک پر جہاں کل وہ ننگے پاؤں بھاگا تھا، اب دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ اس کی بیٹی کی لاش پیچھے حویلی کے ٹھنڈے کمرے میں پڑی تھی اور وہ خود زندہ لاش بن کر سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ دولت مل گئی تھی، مگر اس قیمت پر کہ اب وہ اس دولت کو، اپنی بیٹی کو اور خود اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی پاگل ہنسی اور میں نے بیچ دیا کی گردان فضا میں ایک عبرتناک نوحہ بن کر گونجتی رہی، اور لوگ اسے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے کہ یہ اس کا جنون ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔